نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کو بقیہ تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، وہ قریب آ چکا ہے اور رمضان رخصت ہونے کو ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھرپور کوشش کریں کہ اس جمعۃ الوداع کو بھی مسنون اعمال کی پابندی کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ذکر و تلاوت کریں، عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور مسنون اعمال کی پابندی ضرور ضرور کریں۔ اور اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جب یہ موقع آتا ہے تو اس موقع پر ایک مسئلہ جو بڑی شدت کے ساتھ زیر بحث لایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کا کیا حکم ہے، کہ بندہ جس کی پہلی نمازیں قضا ہو چکی ہیں یا وہ کسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، ان کا کیا حکم ہوگا۔ اب اس بارے میں لوگوں کی طرف سے جھوٹے میسیجز پھیلائے جاتے ہیں۔ اب جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، دین پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ علماء سے رجوع فرماتے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر ایک طبقے نے یہ نظریہ بنا لیا کہ فوت شدہ نمازیں جو انسان کی فوت ہو چکی ہیں، جن کو انسان ادا نہیں کر سکا، تو لہٰذا ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض توبہ کر لینے سے ہی انسان کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، لہٰذا توبہ سے ہی کام چلا لیا جائے۔ اس کے برعکس دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کو جمعۃ المبارک، یعنی رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، اس کو ایک مخصوص انداز سے 4 رکعت نماز کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھنے سے ساری کی ساری نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک ایک کر کے گزشتہ زندگی کی جو نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان یہ 4 رکعت والی جو نماز ہے، جو ایک طبقے نے خود ساختہ اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے، اس کو پڑھے ادا، لہٰذا اس کو پڑھنے سے ساری کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس ان دونوں نظریات کے درمیان میں شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ جس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے، نہ تو محض توبہ سے کام چلے گا، اور نہ ہی یہ 4 رکعت والی نماز جس کو مخصوص طریقے سے ادا کرنے سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نمازیں ادا ہو جائیں گی، اس طرح بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا نہ کیا اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے مقررہ وقت پر اپنی نماز کو ادا نہیں کیا تھا جو کہ قضا ہو چکی ہے، تو لا کفارۃ لہا الا ذالک، یہ صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ اس نماز کو ادا کرے جب بھی اسے یاد آئے۔ اور دوسری روایت سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو سونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے نماز کو قضا کر بیٹھا، تو اب یہ نماز کا کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو ادا کرے جب اس کو نماز یاد آئے کہ میں سو چکا تھا، سونے کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا میں غافل تھا، غفلت کی وجہ سے نماز رہ گئی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب نماز یاد آئے تو نماز کو ادا کرے۔ اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابراہیم نخعی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کی ایک نماز جو مقررہ وقت پر ادا کرنی تھی وہ نہیں کر سکا اور وہ قضا ہو گئی، تو اگرچہ اس نماز کو قضا کیے ہوئے 20 سال بھی گزر چکے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اسی نماز کو قضا کرے، اگرچہ 20 سال بھی گزر گئے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ اس مبارک موقع کے اوپر انسان اپنے اعمال کو خراب نہ کرے، انسان اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے۔ انسان اپنے ذہن میں یا کسی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ انسان کہتا ہے کہ بظاہر نیکی ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، میری اور آپ کی نجات شریعت پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کی اتباع کرنے میں منحصر ہے۔ اگر شریعت کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو ہماری نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء سے رجوع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔